یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں سن لو، جو مسلمان ہیں وہ بھی سن لیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی سن لیں، غور سے سن لیں۔ اللہ جلال فرماتے ہیں کہ میں ایک مثال بیان کروں، اور وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ جلال کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، بڑا کرنے والا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ پیر مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کرنے والا ہے، بڑا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش ماننے والے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، یہ جو اللہ جلال کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، داتا و دستگیر مانتے ہیں، یہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور مکھی اگر ان کے کھانے کے اوپر بیٹھ جائے، کچھ نہ کچھ کھا لے، تو یہ اس مکھی سے وہ کھانا جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، وہ مر جائے گی، ان کو واپس نہیں۔ یہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ لا يستنقذوه منه، یہ سارے اکٹھے مل کر اگر اس سے وہ جو اس نے اپنے منہ یا کوئی چیز ڈالی ہے، یہ تو اس سے وہ واپس لے بھی نہیں سکتے، یہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ من ضعف الطالب والمطلوب، تم جس سے مانگ رہے ہو وہ عاجز ہے، وہ بے بس ہے، وہ نہیں سکتا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ 200-250 ملک اور ان کی زمینیں اللہ رب العزت کے چاند اور سورج کے ساتھ ایسے ہیں جیسے یہ مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت اليہود والنصارى المسیح ابن مریم، میرے امتیوں سن لو، میری شان میں ایسا غلو نہ کرنا، میری شان اور عظمت کو اتنا بلند نہ کرنا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جلال کا بیٹا بنا لیا۔ سورۃ الاخلاص اللہ جلال کی مکمل توحید ہمیں سمجھا دی۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو ان سے کہ اللہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے۔ اور ہم نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں غوث اعظم کو کھڑا کر دیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی انسان کو کھڑا کر دیا ہے۔ جو رب دے سکتا ہے وہ یہ غوث اعظم بھی دے سکتا ہے، اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق میں سے ہی کسی کو رب کے مقام میں کھڑا کر۔ اور کہنے والے تو بڑے کھول کھول کر قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور ممبروں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے تو یہ کر دیا۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور مرید بیٹھا تھا، وہ دال کھا رہا تھا، تو مرید کی والدہ آئی کہتی ہے تم کون سے پیر ہو کہ میرا بیٹا دال کھا رہا ہے اور تم مرغی کھا رہے؟ غوث اعظم کہتی جہاں پہ وہ ہڈیاں پھینک رہا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تم بیچ دی، کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو کے وہ مرغا کھڑا ہو۔ آج کا مسلمان اس طرح کی من گڑت قصے اور کہانیوں پہ یقین بھی کرتا ہے کہ غوث اعظم نہیں کرتا۔ یہ مقام اور مرتبہ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ مٹی سے پرندوں کو بنایا کرتے تھے اور پھر حکم دیتے تھے تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو۔ یہ معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس لیے ایسے قصے اور کہانیوں سے بچ جائے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان علی نے بنائے، سمندر اور دریا علی نے بنائے، سورج چاند ستارے علی نے بنائے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ اور
اور کوئی کہتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں غوث اعظم نے بنائی، اور ان ساتوں آسمانوں کا معائنہ کرنے کے لیے غوث اعظم نے اللہ کو بلایا۔ پہلے آسمان کو دیکھا، اللہ نے پاس کیا، دوسرے کو دیکھا، پاس کر دیا، چوتھے آسمان پہ اور چھٹے آسمان پہ نعوذ باللہ اللہ نیچے گرے اور غوث اعظم نے پکڑ کر سیدھا کر کہ ایک دنیا کے انسان کو اٹھا کے اللہ کے مقابلے میں بڑا کر دیا ہے، اور ممبر رسول پہ بڑے بڑے کلے پہن کے مولوی اس بات کو چھالتا ہوا نظر آتا ہے کہ غوث اعظم نے اللہ کو پکڑ کے کھڑا کیا، اسی لیے ہم غوث اعظم کو دستگیر لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کرتے۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کے پاؤں پہ بیڑیاں لگی ہوں گی، ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے۔ اینما کنتم تشرکون، ان سے کہا جائے گا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے مشرک جن کو اللہ کے مقابلے میں تم نے بڑا کرنی والا سمجھا ہوا تھا، بڑی سرکاریں مانا ہوا تھا، اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں تم نے ان کو بٹھایا تھا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، اور وہ ضلوا عنا، یہ اپنی زبان سے کہیں گے اللہ تم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس بات کا اظہار بھی کریں گے کہ واقعی ہم نے شریک بنائے ہوئے تھے لیکن اب گم ہو گئے۔